اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جس طرح جسمانی طہارت اور پاکیزگی ضروری قرار دی ہے، لقمہ حلال سے انسان کی اندرونی پاکیزگی کا بھی خیال رکھا، تو نظر سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی پاکیزگی کا بھی خیال رکھا۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم اور نامحرم رشتوں کا واضح بیان فرما دیا کہ کون سے ایسے رشتے ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے، جن سے پردے کے احکامات مختلف ہیں، جن سے حجاب کی جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا لازم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ایک فہرست جاری کر دی سورۃ النساء میں ان خواتین کی کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے۔ اب جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ حرام ہے تو وہ اس کے محارم ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، زینت کی چیزیں، چہرہ ہے، سر کے بال ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں۔ تو اسی طرح سورۃ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور خواتین کا تذکرہ بھی کیا کہ کن حالتوں میں کن طریقوں سے ان خواتین کا اور دیکھنے والوں کا پردہ جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضور کی دو پاک بیویاں مومنوں کی مائیں حضرت سیدہ میمونہ اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو آنکھوں سے نبینا تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور نے فرمایا احتجبا منہ، کہ تم دونوں اس سے ابن ام مکتوم سے پردہ کر لو۔ تو دونوں پاک بیویوں نے عرض کیا کہ حضور وہ تو نبینا ہیں، وہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبینا ہیں تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ تو جس طرح مرد کا خواتین کو دیکھنا غیر محارم کو وہ درست نہیں ہے، اسی طرح خواتین کا غیر محرم مردوں کو دیکھنا درست نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری اور بہت زیادہ رہنمائی فرمائی۔ فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کبھی کوئی غیر محرم مرد کسی ایسی عورت کے پاس نہ جائے جس کے ساتھ اس کا حرمت کا رشتہ نہ ہو۔ تو فرمایا اگر تنہائی میں وہ اس کے پاس جمع ہوگا تو ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوگا جو ان کے جذبات بھڑکائے گا اور ان کو بے راہ روی کی طرف لے جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف عمل کروائے گا۔ تو جو ہمارے رشتے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، بھتیجی ہے، خالہ ہے، یہ وہ رشتے ہیں مرد کے لیے جن سے اس کا حجاب نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں دیور جیٹھ یہ وہ رشتے ہیں جو گھروں میں ہوتے ہیں عمومی طور پر، اور ان سے پردے کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ تو رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی تنبیہ فرمایا الحم الموت، دیور اور جیٹھ تو موت ہے، یعنی یہ وہ رشتے ہیں جو بلا تکلف ہوتے ہیں گھروں میں، اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں ہم اخبارات میں اور ٹی وی پر روزانہ ایسی خبریں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں ایسی بے تکلفی کی وجہ سے۔ پھر کزن سسٹم، کزن کے نام پر جس طرح آزادی دی جا رہی ہے اور کزن کہہ کر میل ملاپ کے رستے کھولے جا رہے ہیں، اسلام اس کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملائے۔ تو فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں کیل دے دی جائے یا آگ کا انگارہ دے دیا جائے یا اس کے سر کو لوہے کے کیلوں سے کچل دیا جائے جو اس طرح کا کام کرتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے نظر کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور نظر وہ تیر ہے جو دل میں پیوست ہوتا ہے۔ جب اس کی پاکیزگی ہوگی دل صاف رہے گا، اور دل کا صاف رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے رب العالمین کے جلووں کا مرکز ہے۔